آج مقبوضہ کشمیر میں 13 جولائی 2020 گزشتہ 72 سال سے بالکل مختلف رہا۔ سری نگر میں تاریخی جامع مسجد کے قریب نقش بند علاقے میں واقع کشمیریوں کے پہلے مزار شہداء پر آج خلاف روایت مکمل خاموشی رہی، جہاں عموماً آج کے دن خاصی گہما گہمی ہوا کرتی تھی۔ 1947 میں شیخ محمد عبداللہ نے مقبوضہ کشمیر کا حکمران بنتے ہی شہدائے 1931 کی یاد سرکاری سطح پہ منانے کا فیصلہ کیا۔ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے سرکاری گزٹ میں 13 جولائی کو یوم شہداء کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ یوں ہر سال 13 جولائی کو مزار شہداء پہ سرکاری تقریب اور شہداء کو مقامی پولیس کے ذریعے گن سلوٹ دینے کی روایت قائم ہوئی، جو 13 جولائی 2019 میں آخری بار منعقد کی گئی۔ گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو وفاق کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد کٹ پتلی انتظامیہ نے سرکاری کیلنڈر سے 13 جولائی کی تعطیل حذف کر کے عملی طور پہ یوم شہداء کا سرکاری اہتمام ترک کر دیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں 1947 سے ہی ہند نواز اور آزادی پسندوں کے الگ الگ سیاسی دھارے مخالف سمت متحرک رہے ہیں۔ البتہ 13 جولائی سن 1931 کے روز سری نگر کی سینٹرل جیل کے احاطے میں مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کی یاد ہی وہ واحد نقطہ تھا جس پہ آزادی پسند اور ہند نواز دونوں حلقے متفق رہے ہیں۔ گزشتہ سال تک ہند نواز حکمران ہر سال 13 جولائی کی صبح سری نگر کے خواجہ بازار میں واقع مزار شہداء پہ گل پاشی کرتے اور سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس کے گارڈ آف آنر کا اہتمام کر کے شہداء کو یاد کرتے تھے۔ اس روز تمام آزادی پسند متحرک کارکنان اور قیادت کو گھروں یا جیلوں میں نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ اس روز بھارتی سیکیورٹی اہلکار مزار شہداء کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر دیتے تھے تاکہ عوام اس طرف نہ آ سکیں۔ یوں ہند نواز سیاست اس روز قابض افواج کی طاقت کے ذریعے یوم شہداء کو ہائی جیک کر لیا کرتی تھی۔ ہاں، ہر سال 13 جولائی کو آزادی پسندوں کی کال پہ پورے مقبوضہ کشمیر میں زبردست شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی تھی۔ سید علی شاہ گیلانی اور دیگر آزادی پسند قیادت کی اپیل پر 13 جولائی 2020 کو بھی مکمل ہڑتال ہوئی، لیکن ہند نواز سیاست کے خیمے میں موت کی خاموشی چھائی رہی۔ ہند نواز کشمیری بی جے پی کے ہاتھوں سیاسی موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہند میں رہتے ہوئے جموں و کشمیر کے خود مختاری کے بیانیے کی اب ریاست میں کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی گئی۔ حکمران جماعت بی جے پی ہر سال ستمبر میں 13 جولائی کے شہداء کے قاتل مہاراجہ ہری سنگھ کا یوم پیدائش مناتی ہے۔ بی جے پی کا ماننا ہے کہ 13 جولائی 1931 کو شہید ہونے والے مسلمان دراصل غدار تھے جنہوں نے ایک ہندو راجا کے خلاف بغاوت کی تھی۔ 13 جولائی کے یوم شہداء پہ سرکاری تعطیل اور تقریبات کا خاتمہ بھارت کی اس مسلسل کوشش کا حصہ ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے عوام اپنی تاریخ، جدوجہد اور ہیروز کو بھول جائیں۔ دلی کی تہاڑ جیل میں دفن کیے گئے کشمیری آزادی پسند مقبول بٹ اور افضل گرو ہوں، یا پھر حالیہ دنوں میں قابض افواج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے کمانڈر ریاض نائکو اور جنید صحرائی اور دیگر شہداء ہوں، دنیا کی دوسری بڑی فوج رکھنے والا بھارت کشمیریوں کی لاشوں سے بھی خوف زدہ ہے اور ان کی قبروں سے بھی۔ 72 سال سے بھارت جبر و ترغیب کے تمام ہتھیاروں اور ہر حربے کے استعمال کے باوجود کشمیریوں کے ذہنوں سے آزادی کی خواہش محو نہیں کر سکا، بلکہ وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب کشمیری تاریخ کے اس اہم اور گمنام باب کو کشمیری عوام کے حافظہ سے محو کرنے کے اقدامات سے اس نے خود ہند نواز سیاست کو ہی گمنام قبر میں دفن کر ڈالا ہے۔ بھارت کا یہ اقدام یقیناً کشمیریوں کی آزادی کی خواہش میں مزید تیزی کا باعث بنے گا۔ بھارت نواز سیاست کے فریب کا شکار کشمیری بھی اب حریت پسندوں کی صفوں میں آ کھڑے ہوں گے اور آزادی کی منزل یقیناً جلد ان کا مقدر بنے گی۔